خیانت کی ہے صحیفہ سجادیہ میں عبداللہ ابن عمر ہے. عزیزو یہ صحیفہ سجادیہ ہے. صحیفہ سجادیہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مقدمہ ہے ایک باقر الصدر جو ہمارے ابھی عراق میں مرے صدام نے ان کو مارا تھا. یہ ان کا مقدمہ ہے. یہ تو چھوڑ دیں, مقدمہ بعد میں لکھی گئی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ باقر الصدر نے لکھا ہے. اب اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی سند یہاں پر ہے. یہ اب دیکھیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ صحیفہ سجادیہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے, اور عبداللہ ابن عمر تو پہلے مرے, کہہ رہے ہیں کہ اس کے سند میں ہے. اچھا, حدثنا السید الاجل نجم الدین, اس کا نام کیا؟ محمد بن الحسن ابن فلان ابن فلان. قال اخبرنا الشیخ السعید ابو عبداللہ محمد بن احمد ابن شہریال الخازن لخزانات مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس سنے میں اس نے کہا قال سمعتها على الشيخ الصدوق ابي منصور محمد بن احمد بن عبد العزيز الاکبری المعدل. اس نے روایت کیا عن المفضل محمد بن عبد الله ابن المطلب الشیبانی. اس نے کہا حدثنا الشریف ابو عبد الله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن خطاب الزیات. یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے میرے بھائی. سنہ 55 و 200, سنہ 265 میں, سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات. سنہ 65 و 200, سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر نے میری روایت کی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات, یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے سنہ 265 میں. ٹھیک ہے, تنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ بولو. میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات یہ کوئی اور ابن عبداللہ ابن عمر ہے. پہلی بات تو شاید آپ نے صحیفہ سجادیہ کی جو ہے وہ کچھ شروحات نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, بہرحال وہ تو پڑھنے دینا سند. یہ سند 265 ہے. یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے, یہ اور وہ عبداللہ ابن عمر نہیں. وہی ہے. یہ 265 کیوں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا سن لو. قال حدثني خالی, اس نے کہا کہ میرے خالو نے علی بن النعمان الاعلم نے روایت کیا. قال حدثني عمیر بن المتوکل الثقفی البلخی عن ابیہ متوکل بن ہارون قال لقیت یحییٰ بن زید. یہ 3 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے میں یحییٰ بن زید سے میری ملاقات ہوئی. یحییٰ بن زید کا قتل پتہ ہے, اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب زید شہید ہو چکے تھے, زید قتل ہو چکے تھے, کیونکہ اسی میں زید سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یہ راوی جو ہے یہ راون اب متوکل ابن ہارون کہتا ہے میں زید سے ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی والد کی شہادت کی خبر اس وقت تھی. تو یہ زید کی شہادت کب ہے؟ سنہ 120 کو. جو شخص نقل کر رہا ہے وہ سنہ 120 ہے. اس کے بعد والے شخص تو مثلا سنہ 130 کا ہوگا, اس کے بعد 140 کا ہوگا, 150. اس کے بعد 2-3 واسطے آتے ہیں. سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر الزیات. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے استدلال نہیں سنوں گا بھائی صاحب کہ یہ عبداللہ ابن عمر وہی ہے. عبداللہ ابن عمر کہ جو اپنے اس کے خالو کا نام بھی یہاں پہ موجود ہے. دنیا میں جتنے عبداللہ ابن عمر ہے نا, عبداللہ ابن عمر نہیں ہے, عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے, یعنی باپ کا نام بھی وہی, دادا کا نام. زیات پروفیشن ہے, زیتون فروش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے گا. ہاں وہ تیل بیچنے والا آدمی تھا نا, زیات. سنہ 265. او بھائی اس نے عبداللہ ابن عمر. مجھے بتاؤ, اب ایک شخص یحییٰ ابن زید اس کے والد سنہ 120 کو قتل ہوا ہے نا. یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے سنہ 120 کے بعد ہے یحییٰ ابن زید سے. اس کے بعد دو تین واسطوں کے بعد عبداللہ ابن عمر جو سنہ 80 میں مرا ہے, اس سے کیسے نقل کر سکتا ہے؟ میں بولوں, میں بتاتا ہوں نا جیسے کہ تم نہ میں بتاتا ہوں نا, پاگل آدمی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. بتاؤ. اب لوگ کہیں گے کہ اس کو بولنے نہیں دیا نا. اب آپ نازب الفاظ, آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہو, آپ کی بھی ایٹیٹیوڈ. اب لوگ کہیں بھائی کوئی عقل کی بات کرو. مطلب میں بولوں تو وہ بیوقوفانہ عقل کی نہیں ہے. آپ جو چاہے بولتے رہو, بے پر کی جو ہے وہ ساری عقل مندانہ بات. چلیں بتاؤ. آپ کا معیار ایک نہیں ہے. آپ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہیں. میں مطلب ابھی آپ کے آپریٹر سے بات ہوئی کہ کلپ بناؤں تو نے کہا جی وہ اسٹرائکس لگ سکتی ہے. اگر میں آپ کی صرف ڈبل سٹینڈرڈز پہ کلپ بنا دوں نا تو اچھے خاصے بن جائیں گے. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب پہ آتے ہیں. دیکھیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یعنی باپ کا نام بھی وہی, دادا کا نام بھی وہی, اور جو ہے وہ یہ زیات جو لکھا ہو اس کی وجہ سے آپ بدل. پہلی بات تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کوئی اور تھا.
اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے ثابت کرنا ہے یہ وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا، تو تاریخ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ پورا اس طرح اسی وجہ سے اس نے یہ پورے نام لکھے، ورنہ صرف لکھتا عبداللہ ابن عمر لکھتا تو بھی احتمال ہو سکتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ایک چیز، دوسری بات یہ کہاں سے آیا؟ آپ کو شروحات میرے وقت میری نظر سے گزری۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کا نام، جن کے باپ کا نام اور جن کے دادا کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، کتب رجال میں سے بہت ملتے ہیں۔ پورا تو سن لیں، پورا تو سن لیں، پورا تو بولنے دیں، سن لیں پورا، تھوڑا تحمل سے مطلب سننے کا حوصلہ رکھیں۔ میں آپ کی بات کیسے تحمل سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا جس کو آپ اور میں مطلب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ شرح پڑھ لیں گے اس کی، اور اس میں ایک ایک رجال مجھے ایگزیکٹلی اس وقت شاید میری نظر سے گزرا ہے۔ میں عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہے؟ یہ کیسے ہے 265 میں بتا رہا ہوں نا کیسے ہے پورا۔ نہیں 265 کو چھوڑو، 265 کو چھوڑو، اس کی وفات کب ہے عبداللہ ابن عمر کی؟ 77 سے 80 ہجری کے درمیان۔ تو یہ 70 ہجری میں دیکھیں یہ حدیث نقل ہوا ہے یحییٰ ابن زید نے، یہ حدیث نقل ہوا ہے سنہ 120 کے بعد۔ ایک منٹ بات سنو، 120 کے بعد بولنے دو نا، میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے اجازت دے مجھے سوال کرنے دو پھر تم جواب دے دینا۔ سنہ 120 کے بعد نقل ہوا ہے، اس کے جتنے راوی ہیں سنہ 120 کے بعد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مرا ہوا شخص جو سنہ 70 میں مر چکا ہے وہ سنہ 120 کے بعد حدیث نقل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے سمجھا دیں آپ کس دلیل کے بنا پر خوش، ایک طرف سے آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سنہ 70 کو مر گیا، یہ حدیث یحییٰ ابن زید جو نقل ہو رہا ہے واقعہ ان سے نقل کر رہا ہے، یہ سنہ 120 میں زید کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سنہ 70 میں مرا ہوا شخص وہ کیسے 3-4 واسطوں کے بعد اس حدیث کے سند میں پڑ جاتا ہے؟ اب میں بولوں؟ بولو، کاٹو گے تو نہیں؟ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ کے جو اصول ہیں جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ رجال والے، یہ واقعی ایسا ہی ہے، سماعی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس یہ جو کتاب تھی جو نسخہ جات تھے، یہ اس میں سے بعد میں ٹریول ہو کر 265 میں وہی نسخہ جو ہے وہ ان کا ملا ہے۔ اور اگر آپ نے شروحات پڑھی ہوں صحیفہ سجادیہ کی تو اس میں رجال کے بارے میں ٹوٹل بات ہو رہی ہے، اور جہاں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں باقاعدہ شارح نے لکھا ہے، اور شارح وہاں شاید مجلسی ہیں، مجلس اول یہ دو میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوٹ کر دوں گا وہ شرح جو میری نظر سے گزر گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں باقاعدہ اس کی وہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو، تو انہوں نے تو خیر ناسبی بھی کہا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ جو اہل بیت کے کلام کو پڑھتے ہوں وہ نہیں تھے سوائے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے، اور ان کے ہاتھ سے جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ نسخہ لیا ہے کچھ کلام امام کا۔ یہ آپ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہاؤس کا نسخہ تھا، اس کے پاس تھا، آپ پڑھ لیجئے نا، شروعات پڑھ لیجئے، میں نے تھوڑی لکھا ہے، لکھنے والے آپ کے، چھاپ کے والے آپ کے، کہنے والے آپ کے، سند میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب لکھنے والے آپ کے۔ عبارت دیکھیں نا، روایت کی عبارت دیکھیں بھائی، آپ دیکھیں آپ وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ اس کے بعد کو کاٹے دیں، بعد میں کہہ دیں کہ اس نے مجھے کاٹ دیا۔ عبارت یہ ہے، میں آپ کو عبارت دکھاتا ہوں۔ قال الشریف ابو عبداللہ، ایک شخص ہے اس کا نام ہے الشریف ابو عبداللہ، اس کا آپ دیکھیں نسب، اس کا نام ہے جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی کتنے پشتوں سے وہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بنتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ 2 پشت بن گئے، جعفر 3 پشت بن گئے، حسن 4 پشت بن گئے، جعفر 5 پشت بن گئے، محمد 6 پشت بن گئے، اور یہ 7ویں پشت پہ یہ شریف جو ہے، یہ سید، یہ 7ویں پشت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بنتے ہیں۔ یہ شخص یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے 7ویں پوتے امام حسن علیہ السلام کی نسل سے، یہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ، مجھے خبر دی عبداللہ ابن عمر بن خطاب الزیات نے سنہ 265 میں قال، اس نے مجھے کہا حدثنی خالی، اور میرے اس نے کہا مجھے کہ میرے خالو نے میرے روایت کیا، پھر وہ 2 واسطے آتے ہیں یحییٰ ابن زید تک۔ اب یہ کہہ رہے عبداللہ ابن عمر تک کہ اس کا خط تھا، بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی وحی آئی ہے۔ خدا حافظ بھائی صاحب، بسم اللہ، اب جو وقت ضائع نہ کریں پاگل پنی سے، بسم اللہ جائیں۔ آپ جو ہے نا بس ختم، میں نے پوری صحیفہ سجادیہ 12 پڑھی ہے، میں نے اول سے آخر تک، آج نہیں 20-30 سال پہلے میں نے اول سے آخر ایک سے زیادہ پڑھی ہے، چلے جائیں۔